السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں آپ کی نشاندہی کچھ ایسی چیزوں کی طرف کروانا چاہتا ہوں جو ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی بعض آیات کو ہم پچھلے 2 دروس سے دیکھ رہے ہیں۔ آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 80 میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ آپ کے پاس قرآن کریم کا کوئی نسخہ موجود ہو تو اسے آپ لے آئیں، بے شک ویڈیو پاز کر دیں، ترجمے کے ساتھ ہو، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں یہود کا ذکر فرماتا ہے اور ان کی بعض خام خیالیوں کو ذکر فرماتا ہے کہ یہود کہتے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، کہ وہ بول دے کہ ہمیں تو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئے گی بھی تو بہت ہی تھوڑے سے عرصے کے لیے۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے پیمان ہے، کوئی عہد ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر تھوڑے دنوں کے لیے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ رہے ہو جو تم خود نہیں جانتے۔ اگر عہد و پیمان ہے اللہ کی طرف سے کہ تو پھر دکھاؤ کہ جس کی خلاف ورزی پھر اب نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، بلکہ اصل سچ حق یہ ہے کہ تم ایک ایسی بات اپنی طرف سے کر رہے ہو جس کی طرف تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنی مدت ان کے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف فرما تھے اور پیچھے یہود نے سامری کی باتوں میں آ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب جو ہے اس کی مدت قلیل تھی اور وہ 40 تھی، اور بعض کے نزدیک وہ صرف 7 دن۔ امام قرطبی نے سورہ البقرہ کی اس آیہ مبارکہ کے تحت اس کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور ابو سعود نے بھی اس واقعے کی سورہ البقرہ کی اس آیہ مبارکہ کے تحت یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ تو جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس ضمن میں آپ یہ دیکھیں کہ یہود کے اندر ایسی خصلتیں موجود تھیں۔ اب آپ آج کے مسلمانوں کو دیکھیں، وہ جہنم سے ایسے بے پرواہ ہو کے بیٹھے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تھوڑے عرصے جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے، یعنی جہنم کوئی چیز مطلب ایسی معمولی سی کوئی جگہ ہے جہاں پہ شاید انہیں کوئی چھوٹی موٹی تکلیف ہوگی اور اس کے بعد، یعنی اللہ نے جہنم کے بارے میں فرمایا ہے کہ جہنم کا عذاب ایسا سخت ہوگا کہ لا یموت فیہا ولا یبقا، کہ تم نے نہ موت آئے گی نہ تم زندہ ہوگے، ایک درمیانی کیفیت میں ہوگے، تڑپ رہے ہوگے، نہ تمہاری اس میں بقا ہے نہ تمہاری اس میں موت ہے، ایک درمیانی کیفیت ہے۔ چاہو کہ مر جاؤ پر مرو گے نہیں، اور چاہو کہ جی اٹھو جیو گے نہیں، تندرست ہو جاؤ ہوگے نہیں، ایک مسلسل تکلیف میں رہو گے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ ایسی سخت جگہ ہے جہنم، جسے ہمارے ہاں لوگ کیجولی لیتے ہیں، ہاں کچھ نہیں ہوتا یار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں اس آیہ مبارکہ کے بعد اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بَلَا مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجنہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، جنت والے صاحب جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی گناہ کرنا، گناہوں پہ اترانا، ٹھٹائی کرنا، گناہوں کو نہ چھوڑنا، گناہوں کی کثرت کرنا، اور پھر اس کے ساتھ پھر ڈینگیں مارنا، پھر اپنے گناہوں کی تشہیر کرنا، اور 4 لوگوں میں بیٹھ کے گناہ اپنے بیان کرنا، اور پھر کچھ لوگوں کا عالم اتنا برا ہو گیا ہے کہ جب انہیں ان کے گناہوں کی طرف بتایا جاتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ گناہ ہے، تو کہتے ہیں یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، تم چھوڑ دو۔ انہیں کہا جاتا ہے بھی نیکی کیوں نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کچھ لوگ بیٹھے اپنے گناہوں کو بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یا اگر جانتے بھی اچھا کام نہیں کر رہے تو لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کو یوں بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ کوئی وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یعنی گناہوں کو بھی ایک پروفیشنلزم کا ٹائٹل دے دیا گیا ہے کہ جی یہ تو ہماری پروفیشنل لائف ہے، ہمارا یہ پروفیشن ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو ایک کہتے ہیں نا دین کا ٹچ دیا جاتا ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے، اور الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہماری وجہ سے کتنے ہی لوگوں کی ہم انسپریشن بنے ہیں اور وہ اس لائن میں آئے ہیں۔ یعنی
الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہاں آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کی لائن، آپ کا کام کسی بھی اعتبار سے دین کے مطابق مناسبت سے نہیں ہے، لیکن وہی ہے کہ جہاں موسیقی کو روح کی غذا قرار دے دی جائے، جہاں کہا جائے کہ جو مراثی ہیں انہیں عزت کے ساتھ بلایا جائے، ان کی تکریم کی جائے اور انہیں اپنے گھروں میں بڑا اونچا مقام دیا جائے، اپنی زندگیوں میں، اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں بڑا انہیں اچھا آئیڈیالائز کیا جائے اور ان کے طریقے پہ چلا جائے، تو بس معاملہ پھر ایسے ہی خراب ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے، یہ لوگ تو جنت والے ہیں۔ یہ نہیں کہ پھر گناہ کرتے رہو اور گناہ پہ اتراتے رہو اور کہو کہ ہم جنت میں بھی جائیں گے۔ اور دیکھو جنہوں نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے ان کا گھراؤ بھی کر لیا کہ وہ بالکل گناہوں میں گھرے رہے، تائب نہیں ہوئے، توبہ نہیں کی، کیونکہ اس مخول میں تھے نا کہ او بڑی عمر پڑی ہے، پھر کر لیں گے توبہ کبھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے لوگ گزر گئے بغیر توبہ کیے اس خیال میں کہ توبہ کر لیں گے، اور کتنے لوگ گزر گئے جنہوں نے توبہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اتنے مست رہے اپنی زندگیوں میں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو وہ جو جہنم والے ہیں نا، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ جو جنت والے ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی اب ایمان والے، اب آپ کہیں گے نا وہ ایمان والے جو جہنم سے جنت میں جائیں گے، لیکن ہمیں نہیں پتہ نا وہ ایمان والے کتنا عرصہ جہنم میں رہیں گے۔ جہنم کا تو ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا میرا بھائی، ہم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم تو جہنم کا ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں، اس کو دور سے دیکھ کے انسان کا کلیجہ منہ تک آ جائے، ایسی ہے جہنم دور سے دیکھ کے، تو اس میں داخل ہو جائے بندہ۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو دیکھو اس آیت میں گناہ سے شرک و کفر، یہاں پہ شرک و کفر مراد ہے، یاد رکھنا ہے، جو گناہ فرمایا نا بلا من کسب سیئۃ، یہاں اس سے مراد شرک اور کفر ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں کتنے لوگ ہیں، آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں، فلم انڈسٹری سے تعلق ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اب دہری ہو گئے، اب خدا کے منکر ہو گئے، ہو گیا جی ہمارے لیے سب کچھ ہیومینٹی ہے۔ وہی ہیومینٹی بنائی کس نے ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ چیزوں کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو بنانے والے کو بھول گئے۔ ہیومینٹی بنائی کس نے ہے؟ ہیومن ریس کو بنایا کس نے ہے؟ اسے سسٹیننس کس نے دی ہے؟ وہ سارا کچھ بھول گئے ہیں۔ بس ہیومن ریس، وہ ایکچولی نمبر بنا رہے ہوتے ہیں نا ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے ان کو کام دینا ہوتا ہے۔ یہ بیسکلی پیسے کے پجاری ہیں، پیسہ جہاں ملتا ہے اس پہ چل پڑتے ہیں۔ کل کرا کو کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو یہ بہت بڑے مسلمان بن جائیں گے، ان سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں دھندا لگا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی حکومت آئی تو ہم نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے، بلکہ کیا سب نے سروں پہ دوپٹے رکھ لیے، اندر تبدیلی نہیں آئی، سروں پہ دوپٹے رکھ لیے، مہذب بن گئے، شلوار قمیص کوٹیاں پہننی شروع کر دی۔ حکومت بدلی تو دوپٹے اتر گئے، سارا مطلب اندر تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ باہر کا لباتا تھا، ڈنڈا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں انہی آیہ مبارکہ کے متعلق اور اس پر جو آیہ نمبر 80، 81، 82، تو اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں جو فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی عہد ہے تو پھر اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھ رکھا ہے، اور اللہ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہو گے؟ حالانکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی کہ وہ کفر میں جا پڑا، تو وہ جہنم میں جائے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ بھی تو کفر ہے نا کہ اچھا کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ پھر، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن حضور کو خاتم الانبیاء والمرسلین لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ نہیں مانتے، خاتم کا معنی بدل دیتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ سے پہلے تک کے ہر نبی کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی نہیں مانتے۔ تو پھر ایسے جو لوگ ہیں ان کو پھر کیا ہے؟ وہ کفر کیا نا انہوں نے، یعنی اللہ نے ایک بات کہی کہ ایسا تم نے کرنا ہے، انہوں نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا، تو یہ کافر ہو گئے۔ کفر تو ہے ہی انکار۔ اللہ نے ایک چیز کو کہا کہ یہ تمہارے عقیدے میں شامل ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ عقیدے میں شامل نہیں، یہاں تک عقیدے میں شامل ہے، یعنی اللہ کے بیان کردہ چیزوں کو بدل دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے دیکھیں آیت 79 میں چلے جائیں سورہ البقرہ کی، اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، وہ لوگ ان کے لیے بربادی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے تحریفات کیں اللہ کے اصولوں میں، بتائے ہوئے طریقوں میں، جو ایمانیات میں چیزیں داخل تھیں انہیں خارج کر دیں، جو خارج تھیں انہیں داخل کر دیں، اپنی طرف سے چیزیں بنا لیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آیات کے مطالب بدل دیے،
ثم يقولون هذا من عند اللہ، اور لوگوں کو کہنے لگے کہ نہیں یہ سب کچھ اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ دنیا کی تھوڑی سی جو مال و دولت ہے اسے اکٹھا کر لیں۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، مار ہو اللہ کی، بربادی ہو ان کے ہاتھوں پر جو انہوں نے لکھا، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور بربادی ہو اس مال کی جو انہوں نے اس میں کمایا۔ یہ تو بربادی ہی بربادی کا سودا کر کے آ گئے اور اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں بڑے سمارٹ ہیں۔ اس لیے دیکھو اللہ نے آیہ نمبر 83 سورہ البقرہ میں کیا فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، کیا عہد لیا؟ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور پھر آگے دیکھیں تو حقوق اللہ ہو گیا نا، پھر آگے اللہ نے حقوق العباد کی فہرست بیان کی ہے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی مشعل راہ ہونی چاہیے کہ ہم یہاں پر کیسے پرفارم کر رہے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اچھا ہماری بڑی اچھی بھلائی ہے، ہم کہتے ہیں بیوی کو میرے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، لیکن تمہارے جو اپنے ماں باپ ہیں نا انہیں بھول جاؤ انہیں تمہارے بھائی کی بیوی دیکھے گی، اگر بھائی نہ ہو پھر وہ جو تمہاری بہن کی شادی نہیں ہوئی وہ دیکھ لے گی، نہ وہ اس کی شادی ہو گئی پھر، یعنی ہمارے ماں باپ کو میں بھی نہیں دیکھوں گا، تم دیکھو گی، اور تمہارے ماں باپ کو تم نہیں دیکھو گی۔ یہ ایک عجیب منطق ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ کے ساس سسر کا خیال آپ رکھتے ہیں، وہ بھی اسی آیہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا، تو ساس سسر قریبی رشتہ دار ہی ہوئے، کیونکہ ایک دفعہ شادی ہوگی نا کسی بندے سے، کسی بندی کی، تو پھر اس مرد کے ماں باپ اس کے لیے ماں باپ ہے، اس عورت کے لیے، اس بندے سے طلاق بھی ہو جائے نا اس بندی کی، تو بھی تا حیات اس کا جو سسر رہا ہے نا وہ اس کے لیے اس کے محرم میں داخل ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس سے شادی ہو جائے کبھی، مطلب وہ ہمیشہ اس کے محرم میں رہے گا۔ تو اسی طرح اگر کسی بندے کی کسی بندی سے شادی ہو جائے، بے شک شادی ختم بھی ہو جائے، تو بندی کی ماں ہے نا اس بندے کے لیے ہمیشہ محرم ہی رہے گی۔ تو یہ اللہ نے رشتے بنائے ہیں، اور یہ دیکھیں دونوں طرف معاملے چلنے چاہیے، ایسا نہیں ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کیا فرمایا، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں سے اور جو قریبی لوگ ہیں ان سے بھلائی کا معاملہ، اور ہم کاٹتے پھرتے ہیں نا، شوہر کو اس سے کاٹ دیا، بیوی کو اس سے کاٹ دیا، اور اس سے نہیں ملو اور اس سے نہیں ملو، اور کاٹ 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 کاٹ۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے ہم نے یہ عہد لیا تھا، تو یہ عہد بنی اسرائیل سے لیا تھا تو ہمارے لیے عہد ختم ہو گیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روش چلی آ رہی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، والدین کے ساتھ نیکی، اور یہ ہر ایک کے لیے ہے، یہ نہیں کہ شادی ہو گئی تو بس ماں باپ باہر ہو گئے۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار، ٹھیک ہے آگے آ جائیں، وَالْيَتَامَى، پھر اس کے بعد یتیم، ایسے لوگ بھی ہیں باہر بہت خیر کرتے ہیں، گھر والوں سے بالکل کٹ، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں اللہ نے اس کی فہرست بیان کی، والدین سے سٹارٹ کیا، پھر دیگر رشتوں کو ذکر کیا، سٹارٹ والدین سے کیا، پھر دیگر رشتوں کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد باہر کے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو باہر ہیں ان میں پھر یتامہ کو پہلے ذکر کیا، یتیموں کو پہلے ذکر کیا۔ لیکن اگر کوئی خاندان میں یتیم ہے اس کا حق زیادہ ہے بجائے اس کے کہ جو باہر کا یتیم ہے۔ ہاں اگر اللہ نے تمہیں اتنی وسعت دی ہے کہ اندر باہر ہر دو یتیموں کا خیال رکھ سکتے ہو تو جو ویل اینڈ گڈ، اندر والوں کا حق زیادہ ہے، اس لیے انہیں پہلے ذکر کیا، ماں باپ، پھر رشتہ دار، پھر باہر کے لوگ، باہر کے لوگوں میں یتیموں کا ذکر ہے، پھر مساکین کا، مسکینوں کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور دیکھو اور لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ بھی حقوق العباد میں داخل ہے۔ لوگوں کے دل نہ توڑو، کاٹو نہ لوگوں کو، ایک دوسرے سے بدتمیزی نہ کرو، بد اخلاقیاں نہ کرو، گستاخیاں نہ کرو، اپنی زبانوں کو اچھا رکھو، اپنے الفاظ کے چناؤ کو بہتر رکھو، کسی کی تکلیف اور کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنو، اپنے الفاظ کو پہلے تولو پھر بولو، کم بولو زیادہ نہ بولو کہ کہیں زیادہ بولنے سے تم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے خلاف نہ بول بیٹھو، بیکار بکواس نہ کرتے رہو کہ بس بولے جا رہے ہیں، چپ ہی نہیں ہو رہے، اور ہر بات میں بولنے کی ضرورت بھی نہیں، خاموشی بھی عبادت ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ کو دو، ادا کرو زکوٰۃ کو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنکُمْ، لیکن اے بنی اسرائیل سوائے تھوڑوں کے تم میں سے سب کے سب پھر گئے، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور منہ موڑنے والے ہو تم تو
تو اب یہ بات کیا ہم پہ اپلائی نہیں ہوتی؟ بھئی ہم یہ چیزیں تو ہمارے لیے بھی ہیں نا، ان کے لیے بھی تھیں، ہمارے لیے بھی ہیں. تو اس لیے دیکھو جب اللہ نے فرمایا نا کہ اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو یہ سارے معاملے قرآن کریم میں ہمارے لیے بھی تو بیان فرمائے گئے ہیں کہ وہ تو اپنے عہد سے پھر گئے، اور کیا ہم بھی اپنے عہد سے پھرنے والے نہیں ہو گئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میں تو بس یہی دعا کرتا ہوں. تو والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی ایسی چیز میں گرفتار ہوں جو دین کے دائرے سے خارج کرتی ہو یا گرے ایریا میں ہوں، تو نرمی کے ساتھ اصلاح و تقوی اور صحیح عقیدے کی طرف ان کو لانے کی کوشش کرتے رہنا، یہ بھی ان کے ساتھ بھلائی میں داخل ہے. بھلائی کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کریں تو یار کرنے تو دیٹس اوکے، کیونکہ والدین کے ساتھ تو بھلائی کرنی ہے. یہ بھلائی نہیں ہے. دیکھیں اولاد جب کوئی غلط کام کرتی ہے، اولاد سے کتنی محبت ہو، ماں باپ سختی کرتے ہیں تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے. لیکن ماں باپ کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو جائے کہ ماں باپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، اولاد کو پتہ ہے کہ غلط راستے پہ ماں باپ چل رہے ہیں، تو ان کے سو نرمی سے وہاں سے موڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہ آپ کی کوشش تو رہے گی جیسے ماں باپ اولاد کے لیے کرتے، طریقہ کار بدل جائے گا. دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعے سے سیکھیں کہ والد بڑے سخت ہیں. کہتے ہیں ابراہیم میں تمہیں رجم کر دوں گا. رجم سمجھتے ہیں؟ سنسار، پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا اگر تم نے میرے خداؤں کو غلط کہنا بند نہ کیا. نکال دوں گا میں تمہیں یہاں سے، چلے جاؤ تم یہاں سے. یعنی اس طرح کی باتیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ سلام، پیس. والد صاحب کو باری باری طریقے سے سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، لیکن جب والد کی بس ہو گئی، انہوں نے کہا چلے جاؤ، تو پھر بھی دعا دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب وذل قربا، حقوق العباد میں سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے، پھر باقی لوگوں کا، پھر غیروں کا، جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا. اس پر پھر اور بہت ساری تفصیلات آتی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ان تفصیلات میں جائیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. اس میں ایک زاویہ میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں، جو ہمارے چینل پہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا فوکل پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے پیاروں کے مرنے کے بعد ہم اس غم میں نڈھال ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان تمام رشتوں کو اگنور کر دیتے ہیں جو ہمارے اطراف ہوتے ہیں. بیوی شوہر کو اگنور کر دیتی ہے، شوہر بیوی کو اگنور کر دیتا ہے، اور بڑے طویل عرصے کے لیے، ایسے نہیں تھوڑے عرصے کے لیے، طویل عرصے کے لیے اگنور، کیونکہ میں غم میں ہوں تو تم سب میرے لیے ویلیو نہیں رکھتے. ایک طریقے سے سوچیں نا، آپ بیسکلی یہ میسج دے رہے ہیں چونکہ میں غم میں ہوں اور میرا بہت کچھ کھو گیا، اس لیے اب تم لوگ میرے لیے، تمہاری قدر و منزلت اب کم ہو گئی، اب میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گی یا رکھوں گا کیونکہ میں غم میں ہوں. عورت اولاد کو اگنور کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کے ماں یا باپ میں سے کوئی چلا گیا، یا اس کا کوئی بھائی چلا گیا، یا بہن چلی گئی، یا اولاد چلی گئی، تو وہ اولاد اگنور ہو رہی ہے جو بھی زندہ ہے، موجود ہے. تو ایک جو چلی گئی اس کے غم اتنا حاوی ہے کہ یہ اگنور ہو رہے ہیں. سوچیں آپ ایک لمحے کو، کیا ہمیں اس کا جواب نہیں دینا ہوگا؟ پھر ٹھیک ہے، غم کی کیفیت ہوتی ہے، ٹائم فریم ہوتا ہے، 3 4 5 سال 6 سال تو نہیں ہوتا نا، اسمالر ٹائم فریم ہوتا ہے. دین یو ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو دا نارمل لائف. دوسری چیز کہ جب آپ کو کوئی غم ہو تو دیکھو انا للہ و انا الیہ راجعون، رائٹ؟ اللہ کی طرف سے آیت، اللہ کی طرف لوٹ گئی بات. اچھا، اب جب میں یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو بعض لوگ آ کے کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، تمہیں کوئی اس طرح کا غم کبھی ملا ہو تو تمہیں پتا ہو. کون ہے یہاں پہ جس نے کسی کو کھویا نہیں ہو، رائٹ؟ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو بہت دفعہ، بار بار بتانا بنتا نہیں، بس اتنا بتا دیتا ہوں ان لوگوں کو جو غصے میں جذبات میں آ کے باتیں کر گزرتے ہیں. تمہیں کیا پتا، جو سب پتا ہے وہ آپ کو پتا ہے، اور کسی پر تو کبھی کچھ گزرا ہی نہیں نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بھی سوچا کریں بولنے سے پہلے، ہم یہاں بیٹھے صرف کتابی باتیں نہیں کر رہے ہوتے، اس میں ہمارے ایموشنز بھی انوالو ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی کے بعض دریچوں سے کچھ سبق ہیں جو انسان لیتا ہے نا لائف میں، اس کو ہم پور کرتے ہیں دروس میں، لیکن کھول کھول کے ہر ایک کو ہر بات بتائی نہیں جاتی. کبھی ذکر ہم بھی کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. دا امپورٹنٹ تھنگ از آپ کے اس لائف سٹائل سے آپ کی اپنی صحت پر جو نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے، اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. وائی ڈیڈ یو اگنور یور سیلف؟ وائی ڈیڈ یو اگنور یور سیلف؟ وائی ڈیڈ یو ناٹ ٹیک کیئر آف یور سیلف؟ تم نے اپنا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تم نے خود کو اگنور کیوں کر دیا؟ کیا تمہاری ذات کا تم پہ حق نہیں تھا؟ تم اتنے زیادہ غم میں آ گئے تھے کہ تم اپنے رب سے شکوے کرنے بیٹھ گئے؟
تم بھول گئے کہ تم ایک نطفے سے بنائے گئے تھے اور تمہیں پروان چڑھایا گیا تھا. جس رب نے تمہاری نشو و نما کی اتنے عرصے، اس نے امتحان لیا تو تم بفر گئے. بس اتنی ہی غلامی تھی تمہاری. ایسی خود کو مسلمان کیا کہتے تھے تم. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. سوچئے گا میری ان باتوں پہ. ہمارے رونے سے، ہمارے ٹسوے بہانے سے، ہمارے شکوے کرنے سے کیا ان لوگوں کو جو عالم برزخ میں چلے گئے ہیں ہمارے پیارے، انہیں سکون ملے گا جب انہیں بتایا جائے گا کہ تمہارے پیچھے تمہاری آل اولاد شکوے کر کے گناہوں میں زندگیاں گزار رہی ہے؟ ان کے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے، ان کے ٹسوے ہی ختم نہیں ہوتے، ان کے رونے ہی ختم نہیں ہوتے، ان کی ناشکریاں ہی ختم نہیں ہوتی. یا انہیں یہ سن کے زیادہ خوشی ہوگی کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، تمہاری ایصال کر رہی ہے. جب تمہاری یاد آتی ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، کہتی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پہ رحم فرما جیسا کہ مجھ پہ انہوں نے رحم فرمایا تھا جب میں چھوٹا تھا، کسی قابل نہیں تھا. یا کسی اور انداز سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات انک تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا غفار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک اننا کنا من الظالمین. کتنی دعائیں ہیں. اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. یاد رکھو، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. لوگ شکوے میں آ کے کہتے ہیں اچھا اگر اس نے خودکشی نہ کی ہوتی تو ابھی زندہ ہوتا. نہیں، ارے وہ تو وقت سے پہلے مر گیا، اگر نہ کرتا تو زندہ ہوتا. ارے ڈاکٹر نے مار دیا، اگر نہ مارتا تو وہ زندہ ہوتا. مومن چیزوں کے ہونے کے بعد اگر مگر نہیں کرتا. اس پر بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو درس دیا ہے. کوئی وقت سے پہلے نہیں مرتا، لیکن جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے پھر اس کا جواب دہ بھی ہوگا. اور اس پر بڑی تفصیل سے میں نے بات کی ہے، اس لیے بار بار وہ ایک ہی بات میں نہیں بیان کروں گا. آپ کے کاندھوں پر بھی کچھ ذمہ داری ڈالوں گا کہ آپ نے اگر بہت تجسس ہے تو آپ نے جا کر ان دروس کو سننا ہے. اچھا، اب ہمارے ہاں کچھ اور بھی لوگ آ گئے ہیں. ایک وہ تھے نا جو جنہیں خبر نہیں تھی تو سوال کرتے تھے تو ہم انہیں ڈائریکٹ کر دیتے تھے تو وہ پھر جا کے سن لیتے تھے. ایک وہ تھے جنہوں نے محنت ہی نہیں کرنی، کہتے ہیں آپ ہی لنکس دیے جائیں، یعنی بالکل شاہانہ رائل پارٹی. اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار سر سے اتارو، بولو ملا ہی نہیں، آپ بھیج دیں. پلے لسٹ میں بھی نہیں ملا ان کو. I mean, it's just like wow. اور کچھ کہتے ہیں نہیں جی ڈھونڈنا نہیں، آپ دے دیں. مطلب کیا کریں، مطلب ہم فارغ بیٹھے ہیں، ویلے بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے ہم کو. ہمارے ایک استاد ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، بہت بیمار ہیں آج کل، چلنے پھرنے سے بھی گئے. کہتے تھے کہ بیٹا ایک زمانہ تھا جب ہم پڑھاتے تھے اور شاگرد وہ سبق یاد رکھتے تھے اور بتاتے تھے اگلے دن کہ استاد جی صفحہ نمبر 12 تک آئے تھے، آج 13ویں سے پڑھنا ہے. اور اب وہ عالم ہے جب ہم کلاس میں جاتے ہیں پڑھانے کے لیے تو ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے کہ ہم 12ویں صفحے تک آئے تھے، اب 13ویں سے پڑھانا ہے. شاگرد کو کوئی خبر نہیں ہوتی. اس سے پوچھو تو کہتا ہے سر پتہ نہیں 8ویں پہ تھے، 9ویں پہ تھے، 6 پہ تھے. کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ابھی سٹارٹ کیا تھا، پہلے پہ تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.